قرآن مجید میں نے 3 مقام ایسے دیکھے جن میں اللہ رب العزت کو بہت جلال میں دیکھا. الحمد سے لے کے والناس تک میں نے ایک مرتبہ اسی طرح اس نیت سے قرآن پڑھا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر اللہ کا جلال بہت نظر آتا ہے. ان میں پہلی جگہ سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سود سے منع فرمایا، اور جو لوگ منع نہیں ہوتے ان کے بارے میں فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. احکم الحاکمین اگر یہ کہیں تو کوئی بندہ ہے جو اللہ کے ساتھ جنگ کر سکے؟ اسی لیے سودی کام کرنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں سب نقصان اٹھاتے ہیں. آج جو بینکرپٹ ہو جاتے ہیں نا، یا نقصان اٹھا کے ان کے کاروبار صفر ہو جاتے ہیں، وہ سب سود کے تماشے ہیں. سود کا لینا دینا لکھنا ہر چیز حرام ہے، تو اس سے بہت پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا، پھر جب کسی مسلمان کو کوئی قتل کرے اس کا جب تذکرہ آیا تو اللہ تعالیٰ بہت جلال میں فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کسی مومن کو وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اگر کوئی کسی مومن کو ارادتاً قتل کرے، بغیر ارادے کے قتل ہو جائے تو وہ نہیں ہے، وہ تو قتل خطا ہوتی ہے. گھر سے نکلے مسجد جانے کے لیے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، بندہ مر گیا. اب یہ کوئی بندہ مارنے کے لیے تو نہیں نکلا تھا، یہ تو جمعہ پڑھنے نکلا تھا، غلطی سے ایسا ہو گیا، تو قتل خلا اس میں شامل نہیں. جو ارادتاً قتل کیا جاتا ہے نا کسی کو، اس کا مطلب ہے کہ جو ارادتاً کسی مومن کو قتل کرے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی جزا جہنم ہے. اگر یہاں تک کلام ہوتا تو بہت کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہیں اور قاتل کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے، مگر ایسے لگتا ہے جیسے غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. آگے فرمایا خالدن فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. بھئی ہمیشہ ہمیشہ تو کافر رہے گا، مشرک رہے گا، منافق رہے گا. فرمایا کہ مومن کو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی لمبی سزا ملے گی جیسے ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اگر یہاں تک کہہ دیتے کہ ہمیشہ رہے گا کافی تھا. پھر آگے فرمایا وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کو اس کے اوپر غضب ہوگا. الفاظ کو دیکھیں نا کیا چناؤ فرمایا ہے کہ پڑھ کے بندے کا دل کانپ جاتا ہے. جہنم میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اللہ کو اس کے اوپر غضب ہوگا. اتنا بھی ہوتا تو بہت کافی تھا. فرماتے ہیں نہیں، وَلَعْنَهُ، اور اللہ کی اس کے اوپر لعنتیں ہوں گی. اگر یہاں تک بھی ہوتا تو کافی تھا. فرمایا نہیں، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت عذاب اس کے لیے تیار کر رکھا ہے. اتنا غصے کے اندر اللہ تعالیٰ آتے ہیں جب کسی مومن کو قتل کیا جاتا ہے. اور آج کے دور میں مسلمان کے جان کی کوئی قیمت ہی نہیں کسی کی نظر میں. کبھی ادھر سے خبر سنتے ہیں، کبھی ادھر سے خبر سنتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے مکھی مچھر کو مار دیا گیا. مومن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور تیسرا مقام جس پر اللہ تعالیٰ بڑے جلال میں نظر آئے، اللہ اکبر، ان آیتوں کو تو پڑھ کے بندہ کانپ جاتا ہے. مکہ کا ایک بدبخت تھا جس نے نبی علیہ السلام کو مجنون کہہ دیا تھا، پاگل. اللہ اکبر، اللہ کے حبیب کو یہ لفظ کہہ دیا. اللہ تعالیٰ اتنا غصے میں آئے، اتنا غصے میں آئے کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہمازٍ مشاءٍ بنمیم مناع معتد
مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم. آخر کے اوپر اس کو کہا یہ تو ہے ہی زنا کی اولاد، حرامزادہ ہے. اتنا اللہ رب العزت نے اس بندے کے بارے میں الفاظ ادا کیے نان سٹاپ. یہ ہے کون میرے محبوب کو مجنون کہنے والا؟ ولا تطع كل حلاف مہین حماد مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم. اور آخر پر فرمایا یہ تو ہے ہی زنا کی اولاد جو میرے محبوب کو مجنون کہتا ہے، اور واقعی جب پتہ کیا گیا تو وہ زنائی کی اولاد تھا. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی بے ادبی پہ بہت جلال آتا ہے، اور یہ فطری بات ہے. انسان اپنے بارے میں کچھ کمی بیشی برداشت کر جاتا ہے، محبوب کے بارے میں کمی بیشی برداشت نہیں ہوتی.